الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورہ عصر ہے. 30واں پارے کی سب سے مختصر سورت ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر مسلمان کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، نماز میں پڑھتے ہیں. اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر ایک مضمون ارشاد فرمایا ہے. پہلے اللہ نے قسمیں کھائی، اس کے بعد ایک مضمون ارشاد فرمایا. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے دنیا میں نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جن کا عقیدہ درست ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو. وتواصوا بالحق، درست عقیدہ اور مسنون اعمال کی دعوت دے. وتواصوا بالصبر، اس دعوت پر پریشانی آئے تو اس کو برداشت کرے. یہ اس کا آسان ترجمہ ہوا جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہاں پر رک کر کے پہلے ایک بات ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، یاد رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے نام سے قسم کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام پر ہے، اس ہستی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے. قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کے نام سے آپ قسم کھا سکتے ہیں. آج کل ہمارے سوسائٹی میں اور سماج میں عجیب غریب دور چل رہا ہے. کوئی باپ کی نام کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کی نام کی قسم کھاتا ہے، کوئی اولاد کی نام سے قسم کھاتا ہے. اور ایک بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک ناجائز رشتے سے جو محبت پیدا ہو گئی، لوگ اس محبت کی بھی قسم کھاتے ہیں. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو ایک سسٹم چلا ہوا ہے، اس میں ایک دوسرے کو یقین دہانی کرانے کے لیے ایک دوسرے کی محبت کی قسم کھاتے ہیں. یہ اتنا سنگین جرم ہے، ڈر ہے کہیں آپ کے سینے سے اللہ ایمان نہ نکال دے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی انسان کے نام سے قسم کھانا جائز نہیں ہے. اس مسئلے کو یاد رکھیں. عربی زبان میں قسم کو یمین کہتے ہیں. یمین کی 3 قسمیں ہیں: یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس. ان تینوں کو سمجھنا ہے، تینوں کا حکم الگ الگ ہے. یمین لغو، آدمی کسی بات پر قسم کھاتا ہے سچ سمجھ کر کے، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. مثلا انسان کو لگا کہ فلاں بندہ آ گیا ہے، اس نے قسم کھا کے کہا فلاں بندہ آ گیا ہے، حالانکہ وہ آیا نہیں تھا. تو اپنے گمان میں سچ کھا کر، سچ یقین کر کے وہ قسم کھا رہا ہے، حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو. ان کی یہ قسم بیکار ہو گئی، نہ اس پر گناہ ہے نہ اس پر کفارہ ہے. ایک ہے یمین غموس. ماضی کے کسی بات پر آدمی قسم کھا لے، میں نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا اور اس کو معلوم ہے کہ نہیں کیا، پھر جان بوجھ کر کے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح اس نے قسم کھایا کہ میں یہ کام نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ کیا تھا، اس کو معلوم ہے، جان بوجھ کر کے وہ قسم کھا رہا ہے. اس قسم کھانے پر گناہ ہے. اس قسم کو کہتے ہیں یمین غموس. غموس کا معنی ڈوبا دینا. یہ قسم انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اس قسم پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. آدمی مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کوئی قسم کھائے اور اس کے خلاف وہ کام کرے. مثلا ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں انسان کو پیسے دوں گا اور اس کو پیسہ نہیں دیا، اس کی قسم ٹوٹ گئی. یہ قسم کھایا کہ میں فلاں دوست کے گھر نہیں جاؤں گا، بعد میں چلا گیا، قسم توڑ دیا. اس قسم پر گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں.
تینوں کا حکم سمجھ گئے؟ کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے کے پہلے صفحہ میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ وہاں پر تینوں چیزیں ہیں، کفارے میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 غلام آزاد کرنا ہے، اور آج کل غلام کا دورہ نہیں ہے تو یہ دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد اگر یہ نہ ہو تو دوسرا آپشن ہے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں، تو تیسرا آپشن ہے یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکین کو درمیانی قسم کے کپڑے گفٹ میں دینا ہے۔ یہ یمین منعقدہ کا کفارہ ہے۔ قسم تو بہت کھاتے ہیں، لیکن قسم کا کیا حکم ہے وہ آج کے مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو قسم کے تعلق سے اتنی باتیں یاد رکھنی ہے۔ اب میں آتا ہوں پہلی بات پر، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی نام کے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اب انسان کے دل میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی، جبکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ یہاں پر یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، بہت آسان سا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مملوک نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، عمل کرنے کا وہ پابند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف آپ کو حکم دیں گے، عمل کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ کیا کرتا ہے مخلوق کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، لیکن مخلوق کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کو یہ حق ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اصل میں اس چیز کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی اس سرزمین کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ دوسری جگہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی اس کے فوائد کے پیش نظر، اللہ نے طور سینا کی قسم کھائی اس کی اہمیت بتلانے کے لیے، اور اللہ نے پیارے حبیب کے شہر کی قسم کھائی اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں جہاں بھی قسمیں کھائی ہے اس چیز کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں پوائنٹ سمجھیے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے وقت کی قسم کھائی، یہ وقت کی بہت اہمیت اللہ کی نظر میں، یہ اہمیت بتلانے کے لیے انسان کو وقت کو یوں ہی برباد نہیں کرنا ہے۔ وقت کی مثال ایک برف کی طرح ہوتی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، پگھلتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ پانی بن جاتی ہے۔ خوش نصیب انسان ہوتا ہے وہ جو اس برف کو استعمال میں لے آئے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ بالکل اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کر لے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، اسی پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان وقت کو یوں ہی کھیل کود میں گوا دیا، عیاشی میں، گناہوں میں گوا دیا، تو آخرت میں وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا بگڑا ہوا آخرت میں کبھی بھی سنور نہیں سکتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، ایک بچے کی بننے کی جگہ ماں کی پیٹ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو کر دنیا میں آ گیا، لولا لنگڑا آ گیا، تو دنیا کے تمام ڈاکٹرز مل کر بھی اس بچے کی آنکھ میں روشنی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں بچے کی بننے کی جگہ ہے، بچہ وہاں مکمل نہیں بنا ہے، تو دنیا میں وہ آخر کے مکمل نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طریقے پر یہ دنیا آخرت کی بننے کی جگہ ہے۔ یہاں کی زندگی ہم یوں ہی کھیل کود میں گوا دیں تو آخرت میں نبی بھی آپ کو آ کر کے سنوار نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ نے وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے سورہ عصر میں قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ وقت گزرتا رہتا ہے۔
انسان پیدا ہو کر کے دنیا میں آ گیا، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، موت ہے، یوں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بچے کو اگر آپ اہم بنانا چاہتے ہیں، بڑے ہو کر کے فرما بردار بنے، تو بچے کا جو بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا وقت ہے، اس وقت کو ان کے لیے قیمتی بنا دیں۔ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی تربیت آپ اچھی نہج پر کر دیں، وہ بچہ بڑا ہو کر کے کامیاب بن جائے گا۔ آج بچے اگر غلط کام کرے، باپ اس کو ڈانٹ دے، دو چار تھپڑ لگا دے، بچہ رونے لگے تو پڑوس کے لوگ آ کر کے باپ کو ڈانٹتے ہیں، یار تو بڑا سنگ دل انسان ہے، پتھر دل بچے کو ڈانٹ رہا ہے۔ یعنی آج دنیا والوں نے ڈانٹ ڈپٹ کو محبت کے خلاف سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل شفیق انسان تھے۔ دنیا میں ایک ماں جتنی محبت بچے سے کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے نبی کو اس امت سے تھی۔ اس لیے نبی امت نے کتنی تکلیفیں نبی کو پہنچائی، ایک دو موقع کے علاوہ نبی نے کبھی بھی امت کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن وہ نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو اگر 7 سال کے ہو جائے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اولاد اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اگر وہ 10 سال کی ہو جائے۔ تو مارنا یہ محبت کے خلاف نہیں ہے، اور مارنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بچہ کا ہاتھ پیر توڑ کر کے آپ بیٹھا دیں، اس کا سر پھوڑ دیں، یعنی اتنی تنبیہ کرے کہ بچے کے دل میں آپ کا ڈر ہو، اگر نماز کا وقت آ گیا، نماز نہیں پڑھوں گا تو ابا ماریں گے، نماز نہیں پڑھوں گا تو ماں ہمیں ڈانٹے گی، نماز نہیں پڑھوں گا تو ابا ہمیں کوئی چیز خرید کر کے لا کر کے نہیں دیں گے۔ اتنا ڈر بچپن میں بچے کے دل میں بیٹھا دیں تاکہ ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے 10 نصیحتیں کی تھی ایک وقت میں۔ اس وقت میں ایک نصیحت تھی، 10ویں نصیحت، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کے سر پر سے ڈنٹا نیچے نہ رکھو ادب کی وجہ سے، اور اللہ کے بارے میں اولاد کے ڈراتے رہو۔ یعنی کبھی نماز کے وقت میں نماز نہ پڑھے، دو چار تھپڑ لگا دو اور بتائے وجہ کہ میں نے اس لیے مارا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اب ہر نماز کے وقت میں بچہ چوکنا ہو جائے گا، نہیں پڑھوں گا تو پھر تھپڑ مجھے لگ جائے گا۔ تو مارنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بچوں کی محبت کے خلاف نہیں ہے۔ بچپن میں اتنا اگر آپ ان کو پیار دیں گے کہ وہ کتنوں غلط کام کر لیں، فلم دیکھ لیں، گانا سن لیں، ڈانس کریں، آپ مارنے کے بجائے واہوائی کرتے رہے تو وہ بچہ بڑے ہو کر کے آپ کا نافرمان ہوگا، آپ کے لیے پورے سماج میں آپ کی زندگی آپ کے لیے جہنم بنا کر کے وہ رکھ دے گا۔ پھر آپ سوچیں گے کاش کہ بچے کو بچپن میں مار دیا ہوتا، دوائی لگا کر کے انجیکشن ڈال کر کے تو بہتر ہوتا، آج ہمیں یہ بدنامی کا رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں قسم کھائی زمانے کی، وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد ایک بہت اہم مضمون بیان کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان دنیا میں گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئے، یعنی کہ ان کا عقیدہ درست ہو۔ دنیا ہو یا آخرت، کامیابی کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو۔ اس کے بعد اللہ نے 3 شرطیں اور بیان کی ہے جن پر کامیابی کا مدار ہے۔ آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کے اعمال مسنون ہو، آپ درست عقیدہ اور مسنون اعمال کے لوگوں کو دعوت دیں، اور دعوت دینے پر کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ ان پر صبر کریں۔ یہ 4 کامیابی کی شرطیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز آپ کا عقیدہ درست ہو۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل میں جتنی صفاتیں بیان کی گئی ہے ان تمام صفات پر آپ کا عقیدہ درست ہو۔ اگر میں یہاں پر پوچھوں اتنے حضرات میں سے کتنے لوگ ہیں جو سچے دل سے گواہی دیں کہ آپ کو ایمان مفصل یاد ہے؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ایمان مفصل یاد ہے؟ نہیں معلوم؟ یہ نام پہلی بار سنے ہیں کیا؟ اللہ اکبر!
اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس پر ایک انسان کو مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جتنی چیزوں کو ان میں بیان کیا گیا ہے، ایک میں سے کسی ایک پر بھی اگر آپ نے ایمان نہیں لایا تو اللہ کے نظر میں آپ مومن نہیں ہے۔ وہ ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد کرنا ہے۔ آئندہ جمعہ میں آنے سے پہلے یاد کر کے آئیے، میں آئندہ جمعہ کھڑا کر کے سنوں گا، جب تک نہیں بتائیں گے میں آگے تقریر نہیں کروں گا۔ ہر جمعہ بیان سنیں گے، مسلمان ہی نہ بنے تو کیا فائدہ تقریر کر کے؟ اس لیے سبھی لوگ کاپی پر نوٹ کر لے، موبائل میں ریکارڈ کر لے، جو طریقہ ہو وہ اختیار کرے، ایمان مجمل، ایمان مفصل کو یاد کر کے آپ آئیں۔ ان عقیدہ میں جو بنیادی چیز ہے، پہلا اللہ کے تعلق سے عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ تمام طاقت اور قوت کا مالک اللہ ہے۔ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، عزت دینا ذلیل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، موت دینا زندگی عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے، منہ سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، ہاتھ پاؤں سے پاک ہے۔ اللہ بات کرنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے، اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے، اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، اللہ چلنے کے لیے پیر کا محتاج نہیں ہے، اللہ مجرم قوموں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے، تمام عیوب سے بلند و بالا ہے، برتر ہے، پاک ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے کامیابی کے لیے بیان کی وہ ہے عقیدہ آپ کا درست ہو۔ اور دوسری چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال اس کو کہتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہو۔ آپ کوئی بھی زندگی میں کام کر رہے ہیں، وہ کام سنت کے مطابق ہو تو وہ نیک اعمال ہے۔ آج کے دور کے اندر سنت سے کہیں زیادہ یہ امت بدعات و خرافات، رسم و رواج میں لگ گئی ہے، اس لیے اس کو سنت معلوم نہیں ہے۔ اور ایک میں بہت قیمتی بات آپ کو بتا دوں، جب بھی کوئی انسان کسی ایک بدعت میں لگے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ بدعت میں لگتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سنت سے آپ کو دور کرتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن تمام چیزیں سنت سے ہٹ کر کے ہوگی، اس لیے کوئی بھی عمل اللہ کی نظر میں آپ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں لیکن تمام میں رسم و رواج کو آگے رکھتے ہیں، شریعت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ہماری نمازیں ہو، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یہ سب خرافات ہے۔ شریعت میں کوئی گنجائش ان چیزوں کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جس زمانے میں سنت مٹ رہی ہے، اس زمانے میں اگر کوئی بندہ ایک سنت کو زندہ کر دے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ انسان میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو دوسری چیز ہے نیک اعمال۔ کامیابی کی پہلی شرط عقیدہ درست ہو، دوسری چیز ہے اعمال مسنون ہو، ہر عمل سنت کے مطابق ہو، اور کامیابی کے لیے تیسری شرط ہے جب آپ کا عقیدہ درست ہو گیا، آپ کو سنت معلوم ہے، مسنون اعمال کیا ہے وہ معلوم ہے، وہ آپ دوسروں کو بتائیں، صرف خود اپنے پاس عمل کر کے نہ رکھ لیں۔ یہ کامیابی کے لیے تیسری شرط ہے حق بات کی تلقین کرنا۔ خود نماز پڑھ رہے ہیں، اولاد نہیں پڑھ رہی ہے، اسے ہم ٹوکتے بھی نہیں ہیں تو مطلب یہ کبھی آپ کامیاب نہیں ہیں۔ خود برائی نہیں کر رہے ہیں، ہماری وائف موبائل پر سیریل دیکھتی رہتی ہے بیٹھ کر کے، ہماری اولادیں ٹی وی کے اسکرین پر بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتی رہتی ہے، ہمیں ٹوکنے کی ہمت نہیں ہوتی تو مطلب یہ کبھی آپ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہیں۔ حق بات کی تلقین کرنا ہے۔
चौथी चीज है वतवासौ बिस्सब्र। जब आप ये काम करेंगे, दूसरों को हक बात बताएंगे, गलत बात से रोकेंगे, तो कुछ वो लोग होंगे जो आपको मिठाई भी खिलाएंगे, कुछ वो लोग होंगे जो आपके लिए दस्तरखान भी सजाएंगे, कुछ वो लोग होंगे जो आपको गाली देंगे, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। ऐसे वक्त में आपको उस रास्ते पर जमने की तलकीन भी करना है, वतवासौ बिस्सब्र। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुख्तसर सी सूरत में बहुत अहम मजमून बयान किया है। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस सूरत के ताल्लुक से अगर कोई आदमी इस सूरत में गौर व फिक्र कर ले तो उसकी रहनुमाई के लिए ये सूरत ही काफ़ी है, पूरे कुरान समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये चारों शर्तें एक वक्त में आपके अंदर पाया जाना ज़रूरी है। आपका अकीदा दुरुस्त है, आमाल मसनून नहीं है, तो आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो आप अल्लाह की नज़र में कामयाब नहीं है। आपका अकीदा भी दुरुस्त है, आमाल भी सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन वतवासौ बिल हक़ आप लोगों की तलकीन नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, अब नजात के लिए सिर्फ आपके ज़ाती आमाल आपको जहन्नम से नहीं बचा सकते। जिस तरह आपके लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, ऐसे ही दूसरों को नमाज के बारे में दावत देना भी फर्ज है। जिस तरह आपको जहन्नम से बचाना जरूरी है, ऐसे ही दूसरों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करना, आपके बस में जो है उतना कर देना, ये आपके लिए फर्ज है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ लें और रात बुराई में लगी रहे, उसको टोकता रहूं, लेकिन ना माने एक वक्त आए कि मैं टोकना छोड़ दूं और मेरी नमाजें मुझे जन्नत में डाल देगी। ये आपकी ऐसी गलत फहमी है कि जो जहन्नम में जाने के बाद ही दूर हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला जिब्राइल, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के पास वही की, अनक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, ए जिब्राइल इन बस्ती वालों को बस्ती समेत उस पर पलट दो, यानी ये बस्ती को उठाओ, आसमान के ऊपर ले जाओ, बस्ती के उस पर पलट दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, उस बस्ती के अंदर आपका एक ऐसा नेक बंदा है जो पलक झपकने के बराबर भी आपकी नाफरमानी नहीं करता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, पूरी जिंदगी हर सेकंड वो आपकी इबादत में गुजारता है। ऐसा नेक बंदा उस बस्ती में है, क्या फिर भी मैं उस बस्ती को बस्ती वालों पर पलट दूं? वो इंसान कितना नेक होगा कि अल्लाह की अदालत में जिब्राइल जैसा फरिश्ता उनकी नेकी की गवाही दे रहा है। वो कितना नेक बंदा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। जब हजरत जिब्राइल ने ये कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जिब्राइल वो बस्ती सबसे पहले उसी नेक इंसान पर पलटो, बाद में दूसरों पर पलटना। हजरत जिब्राइल ने कहा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इसलिए कि वो नेक बंदा है, मैं जानता हूं, लेकिन उसका जुर्म यह है कि वो खुद नेकी करता है, उनके सामने मेरे अहकाम के धज्जियां उड़ाई जाती है, मेरे अहकाम की नाफरमानी की जाती है, उनके चेहरे का रंग भी नहीं बदलता। ये इतना बड़ा मुजरिम है। एक बेटा के सामने दूसरा आदमी उसके बाप को गाली दे दे तो लड़ने मरने के लिए वो आदमी तैयार हो जाता है, बाप के खिलाफ सुनना गवारा नहीं करता, लेकिन उसके सामने उसके रब की नाफरमानी हो रही है, उसके रब के अहकाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन इस इंसान के चेहरे का रंग भी नहीं बदलता है। ये इतना बड़ा जुर्म है। उस बस्ती को पहले उस नेक इंसान पर पलटो, बाद में जाकर के दूसरों पर पलटना। समझ गए हजरात? हम लोग बहुत ही अजीब गरीब ख्याल में डूबे हुए हैं। नमाज रोज़ा कर लो, तस्बीह कर लो, सदका व खैरात कर लो। समाज के अक्सर लोग ना बेनमाजी है, उन्हें टोकने की क्या ज़रूरत, हम नेक है, काफ़ी है नजात के लिए। तो इस ख्याल को दूर कर दीजिए। नजात के लिए आपका नेक हो जाना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ दूसरों को नेक बनाने की कोशिश करना यह भी आप पर फर्ज है। और उसके लिए सबसे पहला मरहला आपके बाद आपके औलाद है। या नारा, पहले आप अपनी फिक्र करें, फिर बाल बच्चों की फिक्र करें, उसके बाद आपके खानदान है, फिर आपके समाज के लोग हैं। यह है वतवासौ बिल हक, हक बात की तलकीन करना। उसके बाद वतवासौ बिस्सब्र, यानी एक इंसान अकीदा दुरुस्त कर रखा है,
ہر عمل سنت کے مطابق کرتا ہے، خود نیکی کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، خود برائی سے بچتا ہے، دوسروں کو برائی سے روکنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لیکن یہ کام کرتے ہوئے کوئی ڈانٹ دے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ کام کرتے ہوئے اس کے خلاف کوئی کھڑے ہو جائیں تو ڈر کے مارے وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ابھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اس کے اندر نہیں ہے، ابھی وہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال دے کے سمجھ لیجئے۔ گھر میں ایک لڑکا ہے چھوٹا سا، اس کی شادی ہو رہی ہے، بیٹا آ کے کہا تھا ابو جان زندگی میں شادی ایک بار ہوتی ہے، ڈی جے بجانے کی اجازت دے دیجئے۔ باپ نمازی ہے، دیندار ہے، دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، باپ کہتا ہے شریعت میں ڈی جے بجانا، ڈانس کرنا جرم ہے، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا بیٹا جا کر کے چچا کو بولتا ہے، دادا کو بولتا ہے، نانا کو بولتا ہے، وہ سب لوگ آ کر کے اب باپ کو زبردستی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس دھمکی کو سن کر کے باپ فیصلہ چینج کر کے اجازت دے دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ابھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب دین کی دعوت کے لیے نکلے تو سرداران قریش نے کتنی دھمکیاں دی، کتنی لالچ دی، لیکن آپ اس راستے پر جمے رہے۔ آپ نے اپنے مشن سے قدم کو 1 انچ کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ کفار مکہ ابو طالب کے پاس آ گئے، اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند کر دے، اس کے لیے اس کے کیا چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ سرداری چاہتا ہے ہم لوگ اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ خزانہ چاہتا ہے پورے مکہ کا خزانہ اس کے ہم قدموں میں ڈال دیں گے، اگر وہ لڑکی چاہتا ہے ہم مکہ کی خوبصورت لڑکی اس کو دے دیں گے، لیکن وہ کہو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، اسلام کی تبلیغ سے وہ قدم کو پیچھے ہٹا لے۔ اتنا بڑا پیشکش کفار مکہ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ ابو طالب یہ پیشکش لے کر کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا چچا کو، چچا اگر یہ مکہ کے لوگ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے تو بھی میں 1 انچ بھی اس مشن سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اسی راستے پر ہر مسلمان کو چلنا ہے۔ اس لیے کامیابی اگر ہم دنیا میں چاہے اور آخرت میں چاہے تو یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہم سب کو بھی ان 4 چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔